السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور امید ہے آپ نے گزشتہ سبق سماعت کر لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنی کتاب جامعۃ المسیح جلد ثانی کا 6واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابواب الاطعمہ کے ذیل میں باب ما جاء فی فضل السرید سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں احادیث مبارکہ کا ادب کرنے اور پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احادیث کے پڑھنے اور پڑھانے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب ما جاء فی فضل السرید، یہ باب ان روایات کے بیان میں جو وارد ہوئی ہیں سرید کی فضیلت کے بیان میں۔ سرید کا مطلب کیا ہے؟ سرید کہتے ہیں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر شوربے میں بھگونا، اسی کو سرید کہا جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں اس کو اردو میں چوری بھی کہہ دیتے ہیں، تو عرب اپنے کھانے میں اس کا بھی اہتمام کرتے تھے، روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اسی طرح گوشت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو شوربے میں بھگو کر روٹی نرم کر کے اس طرح کا ایک سالن نما تیار کرنا، کھانا، اس کو سرید کہتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على فضل عائشة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مردوں میں سے کامل لوگ بہت ہیں، کمل من الرجال کثیر، مردوں میں سے کامل بہت سے لوگ ہیں، ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران و آسیہ امرأۃ فرعون، اور عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ وہ عورتوں میں سے کامل عورتیں ہیں۔ وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی عورتوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے کہ سرید کھانے کی، سرید ایک قسم کا کھانا ہے، سرید کی تمام کھانوں کے اقسام پر فضیلت ہے۔ اس حدیث میں جہاں اور امور ہیں، وہاں جو حدیث کا ٹکڑا جس سے ترجمۃ الباب کی وضاحت ہوتی ہے اور ترجمۃ الباب کو ثابت کیا گیا ہے، وہ حصہ یہ ہے کہ سرید کو تمام کھانوں کی اقسام پر فضیلت حاصل ہے۔ سرید یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کھانوں کا سردار ہے۔ سرید اس کو جو پسند کیا گیا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ دیکھ لیں۔ پہلے ایک وجہ یہ ہے، روٹی سالن میں ملنے کی وجہ سے چونکہ نرم ہو جاتی ہے،
جو چبانے اور ہضم دونوں میں سہولت کا باعث ہے، معدے پر بوجھ نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ پہلی وجہ سرید کے پسند فرمانے کی یہ ہوئی کہ یہ شوربے میں ملنے کی وجہ سے نرم ہو جاتی ہے، جو چبانے میں بھی اور ہضم میں بھی آسانی کا باعث ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ دوسری وجہ جو لکھی ہے وہ یہ ہے، سرید میں ایک قسم کی اجتماعیت ہے، عموماً کئی افراد جمع ہو کر یہ کھاتے ہیں۔ تو سرید عام طور پر اکیلا آدمی نہیں بناتا، چونکہ اکیلا آدمی کے لیے جو سالن تھوڑا ہوتا ہے اور تھوڑے شوربے میں سرید نہیں بنا کرتی، زیادہ سالن پیالے میں شوربے میں سرید بنا کرتی ہے، کیونکہ روٹی سالن کو چوس لیتی ہے۔ اس لیے زیادہ افراد بیٹھ کر جب اس کھانے کو کھاتے ہیں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کھانے میں بھی برکت ہے دیگر کھانوں کی بنسبت۔ تیسری وجہ یہ ہے، گوشت اور روٹی کے مجموعے کی وجہ سے غذائیت اور قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آسانی سے آدمی تناول کر سکتا ہے۔ یہاں پر چونکہ روٹی ہو اور اس کے ساتھ گوشت بھی ہوتا ہے، تو اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کر جب شوربے میں اس کو ملایا جاتا ہے تو اس سے قوت میں، طاقت میں بھی اضافے کا باعث ہے۔ ایک تو امر ہوا یہ کہ سرید کو دیگر کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ہم نے آج اس سبق میں پڑھا کہ سرید کو جو پسند کیا اس کی 3 وجوہات ہیں۔ دوسرا امر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں مقصود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرنا، عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کرنا۔ اس میں بہرحال کئی اقوال ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور آپ کی امت میں سے تمام عورتوں میں سب سے افضل حضرت ختیجہ ہیں، بعد نے حضرت فاطمہ کو، بعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ بحث لمبی ہے اور اس میں ہر ایک کے طویل دلائل موجود ہیں کتب کے اندر۔ تو بہرحال اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ایک قول علامہ قرطبی کا وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہاں 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ پہلی بات یہ کہ یہ جو فضیلت ہے یہ جہان میں من حیث المجموع، یعنی یہ فضیلت مجموعی طور پر باقی عورتوں سے مستورات سے افضل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجموعی طور پر باقی مستورات سے افضل ہیں، ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی۔ دوسرا علامہ قرطبی نے یہ نقل حدیث کے بعد یہ بتایا کہ جہان کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، لیکن باہم ان کے درجات متفاوت ہیں اور ان کے درجات مختلف ہیں۔ وفی الباب عن عائشہ وانس هذا حدیث حسن صحیح۔ اگلا ترجمۃ الباب دیکھیں، باب ما جاء انحشوا اللحم نحشا، وہ روایات جن میں وارد ہے یہ قول کہ آپ نے فرمایا انحشوا اللحم نحشا، کہ گوشت کو خوب نوچ نوچ کر کھاؤ۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم ابي اميه عن عبد الله بن الحارث قال زوجني ابي فدعا اناسا فيهم صفوان بن اميه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انحش اللحم نحشا، بعض نسخوں میں انحس اللحم نحسا فإنه أهنأ وأمرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کو خوب نوچ نوچ کر کھاؤ، اس لیے کہ یہ امر یہ ایسے طریقے سے کھانا اہنؤ یہ زیادہ خوشگواری کا باعث ہے اور زیادہ ہضم کرنے والا ہے۔ اہنؤ کا مطلب زیادہ لذت دینے والا، وامرؤ اور جلد ہضم کرنے والا ہے، یعنی اس میں اس کو صحیح نوچ کر کھانے میں لذت بھی ہے اور اس ذائقے کی خاص کیفیت کا وہ ذکر ہے کہ جو اس کو اس انداز میں کھائے اسی کو وہ حاصل ہوتی ہے لذت، اس کا ذکر ہے۔ وفی الباب عن عائشة وابی ہریرہ ھذا حدیث لا نعرف الا من حدیث عبد الکریم، اور امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں عبد الکریم کے توسط سے ہی ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ وقد تکلم بعض اہل العلم فی عبد الکریم المعلم من قبل حفظہ، اور عبد الکریم کے بارے میں بعض اہل علم نے حافظہ کے حوالے سے کلام کیا ہے، اعتراض بھی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث فضائل کے بیان میں ہے، سندن اگر ضعف بھی ہے تو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ منہم ایوب السختیانی۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الرخصۃ فی قطع اللحم بالسکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی وہ روایات جن میں چھری سے گوشت کاٹنے کی اجازت کا بیان ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ۔ حضرت عمر بن امیہ اپنے والد سے امیہ ضمری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے انہ رأى النبی احتز من کتف شاة، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانوں کے ایک ٹکڑے کو چھری سے کاٹا، آپ نے خود تناول گوشت فرمایا اور آپ نماز کے تشریف لے گئے اور وضو نہیں فرمایا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، تو یہ امر کا بھی اس میں حدیث میں اس کا امر ملتا ہے، یہ حکم یہ اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل مما مست النار فرمایا اور آپ نے وضو نہیں فرمایا اور نماز کی ادائیگی فرمائی۔ وفی الباب عن المغیرہ بن شعبہ باب ما جاء ای اللحم کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب اس روایات کے وارد ہونے کے متعلق ہے کہ کون سا گوشت کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا۔ جی وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حبان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجب فنهس منها۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت پیش کیا گیا اور فدفع الیہ الذراع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دستی کا گوشت وہ سامنے رکھا گیا، آپ نے اس کو پسند بھی فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت، بکری کی دستی کا گوشت پسند فرماتے تھے اور آپ نے اس کو خوب نوچ نوچ کر کھایا۔ وفی الباب عن ابن مسعود وعائشہ وعبد اللہ بن جعفر وابی عبیدہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ ابو حیان جو اس حدیث کے سند میں راوی آئے تھے، امام ترمذی ان کا نام ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام یحییٰ بن سعید بن حیان تیمی ہے، اور ابو زرع بن عمر بن جریر ان کا نام حرم ہے۔
تو اس حدیث میں جس امر سے ترجمۃ الباب کی وضاحت ہوتی ہے اور ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو معلوم تھا کہ آپ یہ گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ نے خوب اس کو لذت لے کر تناول فرمایا۔ وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن ابو عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يجد اللحم إلا غبا فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ گوشت کے دیگر حصوں میں دستی کا گوشت آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ولیکن لا یجد اللحم الا غبا، لیکن گوشت کبھی کبھی ہی میسر ہوتا تھا۔ فکان یعجل الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا کرتے تھے، یعنی جب میسر ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانے میں جلدی کرتے۔ لأنہ اعجلها نضجا، اس لیے کہ دستی کا گوشت وہ پکنے میں جلد پک جاتا ہے۔ هذا حدیث حسن لا نعرف الا من هذا الوجه۔ باب ما جاء فی الخل، سرکے کے کھانے کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان کا بیان ہے۔ وبه قال حدثنا حسن بن عرفہ قال حدثنا مبارک بن سعید اخو سفیان بن سعید عن سفیان عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام الخل نعم الادام الخل۔ حضرت جابر سے مروی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین سالن وہ سرکہ ہے، بہترین سالن وہ سرکہ ہے۔ سالن وہ ہوتا ہے کہ جس کو روٹی کے ساتھ کھانے میں استعمال کیا جائے، روٹی میں ڈبو کر اس کو کھایا جائے۔ وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل، کہ بہترین سالن وہ سرکہ ہے۔ وفي الباب عن عائشة هانئ وهذا أصح من حديث مبارك بن سعيد۔ وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال نعم الإدام الخل نعم الإدام أبي الأدم الخل۔ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا يعرف من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال۔ وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن هانئ ابنة أبي طالب قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل عندكم شيء۔ حضرت ہانی ابنت ابو طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا لا الا کسر یابست وخل۔ میں نے کہا کہ ایک سوکھی روٹی ہے اور سرکہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا قربی ہی، کہ وہی میرے سامنے پیش کر دو، قربی ہی اسی کو تم پیش کر دو۔ فما اقفر بیت من ادم فیہ خل، کہ وہ
وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے جس گھر میں سرکہ موجود ہو، یعنی کہ سرکہ بھی بطور سالن کے استعمال کیا جا سکتا ہے، سرکہ بھی ایک طرح کا سالن ہے۔ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرف إلا من حديث أم هانٍ إلا من هذا الوجه، وأم هانٍ ماتت بعد علي بن أبي طالب من زمان۔ حضرت ام ہانی کا انتقال ہوا علی بن ابی طالب کے ایک زمانے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ باب ما جاء فی اکل البطیخ بالرطب، یہ روایات کا وہ روایات جو وارد ہیں کھجور کو تربوز کے ساتھ کھانے کے بیان میں۔ کھجور کے اندر تاثیر ہے گرمی کی، اور بطیخ تربوز ہے، اس کے اندر ایک خاصیت ہے، یعنی کہ ٹھنڈک کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گرم اور ٹھنڈی چیز ملا کر کھاتے تھے تاکہ مضر اثرات سے بچا جا سکے۔ وبی قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھا لیا کرتے تھے تاکہ اس کے اثرات سے بچا جا سکے، گرمی اور سردی کے جو اثرات ہیں ان سے بچا جا سکے، یہ طبی لحاظ سے بھی یہ مفید ہے۔ وفی الباب عن انس هذا حدیث حسن غریب ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يذكر فيه عن عائشہ، اور اس روایت کے اندر انہوں نے عن عائشہ کا ذکر نہیں کیا اور اس کو مرسل ذکر کیا ہے۔ وقد یعنی کہ صحابی کا واسطہ اگر گرا دیا جائے اس روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة هذا الحديث۔ باب ما جاء في اكل القثاء بالرطب، ترکاری کو یا کھیرے کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھانا، اس کا بیان ہے۔ باب ما جاء وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترکاری کھیرا وہ کھجور کے ساتھ ملا کر کھا لیا کرتے تھے۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث ابن ابراہیم بن سعد۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے۔ امید ہے آپ نے ان ابواب میں ترجمے اور الفاظ کی معانی و مفاہیم کے ساتھ سمجھ لیا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرغوبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوبات کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں کا ذکر ہے، جو پسند تھا، جو کھانا کھایا کرتے تھے پسند تھا، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اکٹھا استعمال کیا ان کا ذکر ہم نے ان ابواب میں پڑھا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو سنتیں آپ نے عادتاً کی ہیں، تکلفاً ان کا اختیار کرنا اور ان پر عمل کرنا سنت کی نیت سے یہ بہت قابل اجر و ثواب کی چیز ہے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو جو آپ نے پسند کی ان کو بتکلف پسند فرمایا کرتے تھے، جیسے اگلی روایات میں آتا ہے حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کھانے میں، درزی جو آپ کا میزبان تھا کھانے میں پیالے میں انہوں نے کدو پیش کیے، روٹی وہ گوشت کے ٹکڑے اور کدو، آپ پیالے میں سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ تو حضرت انس فرماتے اس کے بعد مجھے کدو کھانے سے محبت ہونے لگی اور کدو اس کے بعد کھانے میں مجھے پسند تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوبات کو اپنی مرغوبات بنانا کہ یہ سمجھ کر کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور آپ نے جو چیزیں کھانے میں جس طرح استعمال فرمائی ہیں وہ طبی لحاظ سے بھی ہمارے لیے کارآمد ہیں، فائدہ مند ہے۔ تو یہ احادیث بہت اہم ہے۔ کھانے کے ابواب سے متعلق ہم نے یہ 4-5 ابواب کا ترجمہ پڑھا، آپ نے اس کو دیکھا سمجھا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔